نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. This is Sayyid Mohsen Bukhari from UK. آج UK کا موسم بہت زبردست ہے، بہت اچھا ہے. دھوپ نکلی ہوئی ہے، نیلگوں آسمان بھی نظر آ رہا ہے، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں اور کول بریز چل رہی ہے. ٹیمپریچر از اباؤٹ 10 ڈگری سینٹی گریڈ، تو پلیزنٹ ہے. اور یہ جو پاکستان میں بہار آ جاتی ہے فیبروری کے لاسٹ میں اور مارچ سارا، لیکن یہاں شروع ہوتی ہے اپریل اور مئی. یہ 2 مہینے بہت ہی پلیزنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر مئی کے بعد جون میں سمر سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے لیے جو قرآن اور حدیث سے جو چیزیں مجھے ملتی ہیں کہ بلکہ قرآن پاک کی تو ہر چیز میں حکمت ہے اور وہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبران بھیجے ہیں ان میں آج میں تذکرہ کروں گا حضرت یونس علیہ السلام کا، جن کو مچھلی والے پیغمبر بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو آزمائش ہوئی اس میں مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. تو وہ جب آپ تشریف لائے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 800-850 سال پہلے آپ تشریف لائے، اور اسی طرح وہ جو لوگ تھے وہ سارے بت پرستی کی طرف مائل تھے. مائل نہیں بلکہ انہوں نے اپنا مذہب بت پرستی کو ہی بنا لیا تھا. شرک میں مبتلا تھے اور اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو راہ راست پر اور اللہ کو ایک ماننے پر اور بتوں کو چھوڑنے پر جب ان کو کہا تو وہ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے احکامات پر عمل نہ کیا. تو کوشش بہت کی انہوں نے، چونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، سپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. تو سب پیغمبروں کو ہوتا تھا کہ بڑے آرام سے اچھے طریقے سے ان کو آپ نے بتانا ہے، تبلیغ اسلام کرنی ہے. لیکن ساری کوشش کے باوجود جب وہ نہ ان کا کہنا مانا بلکہ لوگ مخالف ہو گئے، تو ایک دن پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تو لیکن تم نہیں باز آئے تو میں پھر اللہ سے بد دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پر عذاب نازل کرے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی نہیں عذاب، کیا آنا ہے عذاب، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا کہ وہ پیغمبر ہیں. اب وہ یہ بد دعا دے کے نا، چونکہ جو پیغمبر کی دعا ہوتی ہے یا بد دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سنتے ہیں، ان کا بڑا رابطہ بڑا کلوز ہوتا ہے. تو آپ یہ بد دعا دے کے نا، جی بد دعا تو بد دلی سے دی اور مجبوراً دی. ویسے پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں، امامین ہوتے ہیں، وہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کے منہ سے بد دعا نہیں نکلتی. لیکن کس حد تک وہ مجبور ہو گئے کہ بد دعا دینی پڑی. تو آپ کو پتہ تھا کہ بد دعا دے دی ہے میں نے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ اپنا قہر، غضب، عذاب بھیج دے گا. تو آپ چپکے سے آپ نے اس شہر کو، اس بستی کو چھوڑ دیا. اس کا نام تھا نینوا. تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ اس جگہ سے دور جانے کے لیے دیکھا تو رستے میں دریا آیا فرات. تو اس میں وہ بیٹھ کے نا اس کشتی میں، تو انہوں نے اب پتہ نہیں کیا منزل انہیں تعین کی
لیکن یہی تھا کہ میں بستی سے جلدی سے نکل جاؤں، اس علاقے سے نکل جاؤں، کیونکہ اس پہ عذاب آ جائے گا۔ اب جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی گہرے پانی میں چلی گئی، اس کے ساتھ وہاں ایک طوفان آ گیا اور وہ کشتی جو تھی وہ ڈولنے لگی۔ اس کے سارے لوگ، اب یہ تھا کہ ابھی ڈوبی، لیکن ابھی چل رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس کشتی میں، ان کا اس وقت کا ایمان تھا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک سے، اس کی غلامی سے، وہ بغیر اس کو بتائے وہ بھاگ رہا ہے۔ تو اب دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام کو سارے لوگ اس طرح جانتے تھے کہ یہ تو بہت ہی نیک اور اللہ کے ماننے والے، سچ بولنے والے، تو ان میں تو کوئی ایسی کمی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا کام کریں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ میں بد دعا دے کے تو بستی سے نکل آیا ہوں، اور کچھ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کو پوچھا نہیں کہ اللہ میں چلا جاؤں یہاں سے یا بد دعا دے دوں۔ انہوں نے اپنی جب جو دکھ میں یا غصے میں انہوں نے یہ کام کر لیا، اب ان کے دل میں تھا کہ میں بستی کو چھوڑ کے اللہ کی اجازت کے بغیر آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کشتی سے چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں، آپ تو بالکل نہیں، آپ کو تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا جب حضرت یونس علیہ السلام نے انسسٹ کیا کہ مجھے جانے دیں، مجھے چھلانگ لگانے دیں، میں اپنی جو ہے نا وہ حوالے کر دیتا ہوں اپنی جان کو، تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ اگر زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں تو ہم کرہ نکال دیتے ہیں، ہم کرہ اندازی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے سارے کشتی میں جتنے بندے بیٹھے تھے ان کے نام لکھے اور کہا کہ جس کا کرہ نکل آئے اس کو چھلانگ لگانی ہوگی۔ تو جب وہ کرہ نکلا، کرے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سب کے نام لکھے تو اس میں سے ایک پرچی اٹھانی ہوتی ہے، جو پھر اس پرچی میں جو نام آ جائے اس کو پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جب کرہ نکلا، وہ پرچی نکلی تو اوپر حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ آپ سیف طریقے سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، آپ نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، دکھ نہیں دیا، آپ تو بہت نیک اور اچھے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، پھر آپ کا نام نکلا، پھر تیسری دفعہ قرآن اندازی کی گئی، پھر بھی آپ کا نام نکلا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اب حجت تمام ہو گئی ہے، اب میرا ہی بنتا ہے کہ میں کشتی کو چھوڑ دوں اور آپ جو کشتی ہے وہ خیر و عافیت سے کنارے لگ جائے۔ تو آپ نے چھلانگ لگا دی، اور وہ دریائے فرات کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ تو ایک ہو سکتا ہے اس کا حصہ، وہ دریا کا حصہ سمندر سے ملتا ہو۔ تو آپ نے وہاں چھلانگ لگا دی، اور وہاں ایک بہت بڑی مچھلی اس نے آپ کو دبوچ لیا، اور ویسے تو اللہ کے حکم سے ہی آئی تھی وہ، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اللہ نے کہا کہ یہ خوراک نہیں ہے آپ کی، یہ بس ان کو نہیں تکلیف دینی۔ تو ایسے ہی ہوا جی، وہ مچھلی میں پہلے تو رات بھی تھی، کو اندھیرا بھی تھا، سمندر بھی تھا، تو 3 اندھیرے اکٹھے تھے۔ لیکن جب وہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کیا، مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے، کیونکہ گناہ تو نہیں سرزد ہو سکتا معصوم سے، ایک کوتاہی ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے اس اندھیرے میں اللہ کو یاد کیا اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کا ورد شروع کر دیا کہ اے اللہ تو ہی
واحد ہے، لا الہ الا اللہ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تیری طرف سے کوئی کبھی ظلم نہیں ہوتا، تو تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ تو ظالم جو یہ ہستیاں ہیں، وہ ظلم ان کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پر تشدد کیا ہو، یا جس طرح ہم اردو میں ظالم کا مطلب لیتے ہیں، لیکن ظالم کا آتا ہے کہ وہ ایک جگہ، جو جس چیز کی جگہ ہو، اس جگہ کو اس چیز سے ہٹا دینے والا ظالم کہلاتا ہے۔ تو یہ ہستیاں تو بالکل کسی کو تکلیف تو دے ہی نہیں سکتی، کسی کو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس کا ورد شروع کر دیا، لا الہ انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، تو ہی تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، یہ میرے پیغمبر ہیں، اور تو ان کے لیے ٹرانسپیرنٹ بن جا۔ تو اب وہ نا اللہ کو آزمائش بھی تھی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے معجزے اور کرامات دکھانی تھی۔ جب مچھلی جو تھی وہ ایسے ٹرانسپیرنٹ بن گئی کہ ہر چیز ان کو نظر آ رہی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، تو وہ مچھلی جب ڈیپ سی میں جاتی تھی، گوتے لگاتی تھی، تو وہاں کی مخلوق، وہاں کی جو حکمتیں، جو کوئی نہیں پیغمبر جا سکا وہاں، تو ان کو یہ شرف حاصل ہو گیا آزمائش میں کہ انہوں نے اللہ کے کرشمے، اللہ کے معجزے، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مخلوقات کا مطالعہ کیا، بلکہ ان کو آبزرو کیا اور آنکھوں سے دیکھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا تھی وہ قبول کر لی، اور پھر مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پہ چھوڑاؤ۔ وہ پھر مچھلی آئی اور ساحل پہ مچھلی نے آپ کو باہر منہ سے نکال دیا۔ تو اب وہاں تو ٹھیک رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن جب زمین پر آ گئے تو پھر یہ جو دنیا ہے اس کو عالم اسباب کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ آ کے انسان کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ جب آئے تو آپ کی سکن جو تھی وہ پانی میں رہ کے، مچھلی کے پیٹ میں رہ کے وہ ذرا تھوڑی خراب ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کدو کی بیل پودا ایک لگا دیا۔ وہ پودا تو اللہ کے حکم سے تھا، وہ تو ادھر کہا ہوگا، کن کہا ہوگا تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو پودا تھا کدو کا، اس کے پتے بھی، کدو کی بیل کے پتے زیادہ ہوتے ہیں اور گھنے ہوتے ہیں، تو آپ ضرورت کے مطابق پھر اس کا سایہ استعمال کرتے تھے اور خوراک کے طور پر کدو کو کھاتے تھے۔ تو کدو میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں، ایسے اجزاء رکھے ہوئے ہیں کہ نہ پانی کی کمی ہوئی انہیں، اور جو ان کی تکلیف تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور ان کو یعنی یہ کہ یہ مکمل غذا کے طور پر، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا، تو اس لیے یہ کدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا۔ اور آپ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو فرض کریں گوشت اور کدو بنا ہوا ہے یا کوئی چیز، تو کدو کے جو پیسز ہوتے نا، اس میں سے نکال کے آپ شوق سے کھاتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں، جتنے بھی ان کے فرمودات ہیں، ان کو لائیں، یہ ہمارے لیے ہیں ساری چیزیں۔ تو ایک سبق تو یہ ملتا ہے، دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اچھا ایک چھوٹی بات رہ گئی کہ جب وہ بستی سے آپ نکلے تو ان کی چونکہ دعا تھی، تو بادل پہ جو بادل آ گئے، سخت قسم کے بادل اور بجلی کی کڑک، اور وہ سارے بستی والوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں، وہ تو وہ صحیح پیغمبر ہی ہیں اور وہ صحیح کہتے تھے، اب ہم نہیں بچ سکتے کیونکہ انہوں نے بد دعا کر دی ہمارے لیے۔ تو وہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب ہماری موت ہے، کیونکہ عذاب آ گیا ہے، پیغمبر نے کہا عذاب آ گیا ہے۔ تو انہوں نے بہت ڈھونڈا، حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا کہ ہم معافی مانگیں، لیکن وہ چونکہ بہت دور جا چکے تھے۔ تو پھر اس ساری قوم نے خلوص دل سے اللہ کے سامنے جھک کے
اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے عذاب سے، اور ہم جو تیرے پیغمبر کہتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، رحمان بھی ہے، تو اس کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے نا کہ یہ اوپر سے دعا مانگ رہے ہیں یا خلوص نیت سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جب خلوص نیت سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا، اور وہ سارے بندے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہو گئے، ٹھیک ٹھاک۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بستی اور شہر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے، اور پھر جو مشن تھا آپ کا وہ کامیاب ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔